اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کتاب نقوش عصمت، صفحہ 514، چھٹا حصہ، جہاد باللسان۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سراپا جہاد ہے۔ انہوں نے ہر میدان زندگی میں جہاد کیا ہے اور ہر محاذ پر دین اسلام کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ راہ خدا میں گلا کٹوانا، جام شہادت نوش کر لینا اور قید خانوں میں زندگی بسر کرنا، یہ سب جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن ان سب مجاہدات کے ساتھ جہاد باللسان کا سلسلہ بھی جاری رہا اور حسب امکان مخالفین حق و حقانیت کو زیر کر کے دین اسلام اور حقائق مذہب کا تحفظ کرتے رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید خانوں میں گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی موقع ملا ہے آپ نے اسلامی حقائق کو بے نقاب کرنے اور دشمنان حق و حقیقت کو خاموش کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے۔ تاریخ اسلام میں آپ کے مختلف مباحثات و مناظرات کا ذکر موجود ہے، جن سے آپ کے علمی جہاد اور تحفظ دین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، نفی انصاری نے آپ کو ہارون رشید کے دربار میں داخل ہوتے اور حاجب و دربان کو آپ کی غیر معمولی عزت کرتے دیکھ کر نہایت ہی معاندانہ لہجے میں سوال کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، آپ نہیں پہچانتے ہیں، یہ آل ابو طالب کے بزرگ اور موسیٰ بن جعفر ہیں۔ نفی نے اہل دربار کو سرزنش کرنا شروع کر دی کہ یہ لوگ ایسے شخص کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں جو کسی وقت بھی تخت و تاج پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ باہر نکلے گا تو میں اسے ضرور شرمندہ کروں گا۔ عبدالعزیز نے منع کیا کہ آپ ایسا ارادہ نہ کریں، یہ اہل بیت رسول ہیں اور جو ان سے مقابلہ کرتا ہے وہ ضرور رسوا ہوتا ہے، لیکن نفی نے ایک نہ سنی اور جب آپ باہر تشریف لائے تو راستہ روک کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نسب کے بارے میں پوچھتے ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ حضرت اسماعیل خلیل اللہ کا فرزند ہو۔ وطن کے بارے میں پوچھتے ہو تو وہاں کا ہوں جس کا حج تمام مسلمانوں پر واجب ہے اور تم بھی مسلمان ہو تو تم پر بھی واجب ہے۔ مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میدان جنگ میں ہماری قوم کے مشرکوں نے تمہاری قوم کے مسلمانوں کو اپنے برابر کا نہیں سمجھا تھا اور میدان میں صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے برابر کے افراد کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ نفی یہ سن کر بے حد شرمندہ ہوا اور راستہ چھوڑ کر الگ کھڑا ہو گیا۔ نزہۃ الناظر، صفحہ 45۔ نمبر 2، ہارون رشید نے ابو یوسف کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں حکم دیا کہ امام سے سخت ترین سوالات کریں تاکہ آپ جواب نہ دے سکیں تو مجمع عام میں ان کی سبکی ہو جائے۔ ابو یوسف نے آپ سے دریافت کیا کہ حالت احرام میں سایہ کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ حرام ہے۔ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص خیمے کے اندر چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ حلال ہے۔ عرض کی دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ حالت حیض میں عورت نماز اور روزہ دونوں چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد روزے کی قضا واجب ہوتی ہے اور نماز کی قضا واجب نہیں ہوتی، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ابو یوسف نے کہا کہ یہ حکم خدا ہے۔ فرمایا کہ وہ بھی حکم خدا ہے۔ چنانچہ ابو یوسف شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ نمبر 3، ابو حنیفہ نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی کہ آپ کے فرزند ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، تو آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ اتنے میں امام موسیٰ بن جعفر آ گئے تو فرمایا، فرزند ابو حنیفہ کو یہ شکایت ہے۔ فرمایا کہ میرا خدا گزرنے والوں سے زیادہ مجھ سے قریب تر ہے، لہٰذا کوئی میرے اور اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ ابو حنیفہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور حضرت نے اپنے فرزند کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ فرزند، اے خزینہ اسرار الہی، میں تیرے قربان۔ نمبر 4، علماء یہود کا ایک وفد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ اور وہ تمام احکام حلال و حرام جو پروردگار نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ اتفاق سے امام موسیٰ بن جعفر کمسنی کے عالم میں محفل میں موجود تھے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ تم لوگ کچھ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہتے ہو وہ سب صحیح ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ان باتوں کو صادقین نے نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ یہی کیفیت پیغمبر اسلام کے کرامات
کی ہے کہ ان کی گواہی بھی ایک ایسے بچے نے دی ہے جو بغیر تعلیم و تعلم کے تمہارے سامنے اتمام حجت کر رہا ہے۔ علماء یہود یہ سن کر قانع ہو گئے اور مشرف بے اسلام ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ بے شک تم میرے بعد حق کے امین اور دین کے ذمہ دار ہو۔ بہار الانوار جلد 4 صفحہ 148۔ برائحہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا اور ہمیشہ حق کی جستجو میں رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ کسی نے ہشام ابن الحکم کا ذکر کیا تو وہ ان کے پاس 100 علماء نصارہ کے ساتھ حاضر ہوا اور مختلف مسائل علم کلام پر گفتگو کی۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی، وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہشام نے اپنی گفتگو کی داستان سنائی۔ آپ نے برائحہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارا اپنی کتاب کے بارے میں کیا اندازہ ہے؟ عرض کی کہ میں اس کا عالم ہوں۔ فرمایا تمہیں اس کی تعویل پر کتنا اعتبار ہے؟ عرض کی کہ مکمل اعتبار ہے۔ یہ سن کر آپ نے انجیل کے فقرات کی تلاوت شروع کر دی اور برائحہ حیرت سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تقریباً 50 سال سے ایسے ہی عالم کی تلاش میں تھا، اور یہ کہہ کر مشرف بے اسلام ہو گیا۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی۔ امام ہشام نے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کمالات ذریت در ذریت چل رہے ہیں۔ برائحہ نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ حضرات کو توریت اور انجیل کا علم کہاں سے حاصل ہو گیا؟ فرمایا کہ یہ ہمارے پاس صاحبان کتاب کی وراثت ہے، ہم لوگ اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح خود وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ پروردگار کسی ایسے کو حجت نہیں قرار دیتا جو کسی مسئلے میں ناواقفیت کا اعلان کر دے۔ برائحہ حضرت کی گفتگو سن کر بے حد متاثر ہوا اور آپ کے اصحاب میں داخل ہو گیا۔ آپ کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں رہا اور آپ ہی کے دور حیات میں انتقال کیا۔ بہار الانوار جلد 4 صفحہ 147۔ نمبر 6، راہب نصرانی۔ شام کا رہنے والا ایک راہب نصرانی تھا جو اپنی قوم میں بے حد احترام کا مالک تھا اور سال میں ایک دفعہ قوم کے سامنے آتا اور لوگ اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے۔ اتفاق سے اسی موقع پر امام کاظم علیہ السلام نے بھی اس سے ملاقات کی اور اس نے امام کو دیکھا تو فی الفور متوجہ ہو گیا۔ کہا آپ مرد مسافر ہیں؟ فرمایا بے شک۔ ہماری قوم سے ہیں یا ہمارے خلاف؟ فرمایا تمہاری قوم سے نہیں ہوں۔ کیا امت مرحومہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا بے شک۔ اس کے علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے؟ فرمایا جہلاء میں سے نہیں ہوں۔ یہ بتائیے کہ درخت طوبہ کی اصل آپ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہے اور ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ہے، اور اس کی شاخیں ہر گھر میں ہیں، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فرمایا درخت طوبہ کی مثال آفتاب جیسی ہے کہ جو اپنی منزل پر رہتا ہے لیکن اس کی شعاعیں ہر جگہ موجود رہتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ جنت کی غذائیں کھانے سے کیوں کر کم نہ ہوں گی؟ فرمایا کہ اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ اس سے بے شمار چراغ جلا لیے جاتے ہیں تو بھی روشنی میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ جنت میں ایک طویل سایہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ظل ممدود کہا جاتا ہے۔ اہل جنت غذائیں استعمال کریں گے تو بول و براز کی احتیاج کیوں کر نہ ہوگی؟ فرمایا ان کا حساب شکم مادر میں بچے کے جیسا ہے۔ جنت کے خدام بغیر امر و حکم کس طرح خدمت انجام دیں گے؟ فرمایا انسان کسی چیز کا مشتاق ہوگا تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور خدام اس کی تعمیل کے لیے تیار رہیں گے۔ جنت کی کنجی سونے کی ہے یا چاندی کی؟ فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ کہہ کر اپنی قوم کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ یاد رہے کہ ایسا ہی واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات کے ذیل میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام میں سب کا قول و عمل یکساں اور متحد ہوتا ہے، ان کے اول و آخر کے بیان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔